اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے وہ زبان عطا کری کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھانے یا کچھ سمجھنے یا اپنی کچھ عادت اخلاق کو ظاہر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کے سامنے جو آج بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان پر رحمت دے اور ان کو بخشے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر فجر کی نماز کے بعد روزانہ اپنے صحابہ اکرام، اپنے دوستوں، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے ذکر کیا کرتے تھے کہ کسی نے رات کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ اگر جو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ اصرار کر دیا کرتا، وہ بتلا دیا کرتا تھا، تو نبی کریم اس کو کچھ تجویز اختیار کرنے کے لیے بتلا دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ تو سب نے کہا نہیں اے نبی، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک زمین مقدسہ کی طرف کو لے کر چل دیے۔ دیکھتا کیا ہوں کچھ دور جانے کے بعد کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہے، اور جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی آئی نما ایک چیز ہے، اور اس سے وہ بیٹھے ہوئے شخص کے گلے کو کاٹ رہا ہے، یہاں تک کہ یہاں سے کاٹتے کاٹتے وہ گدی تک چلا جاتا ہے اور وہ تڑپتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور جب دوسرے شخص کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اس کا گلا اسی طریقے سے چیرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پہلے شخص کے پاس جب تک پہنچتا ہے اس کا پہلے والے شخص کا گلا صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ ان سب کے ساتھ میں یہی معاملہ ہوتا رہتا ہے گلے کے ساتھ میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلو، ان دونوں شخص نے کہا۔ اس کے بعد وہ آگے چلے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے بڑا بھاری پتھر لیو، اور وہ اس پتھر کو اتنی زور سے اتنی شدت کے ساتھ اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے کہ اس کا سر پچک جاتا ہے اور وہ تکلیف میں کراہنے رکھتا ہے، اور وہ پتھر اتنی زور سے مارتا ہے کہ دور جا کر گرتا ہے۔ تو پھر اس پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، جب تک لوٹ نہیں پاتا تب تک اس شخص کا جو سر تھا جو پتھر سے کچلا جا چکا تھا وہ پھر درست ہو جاتا ہے، اسی شکل میں آ جاتا ہے، وہ پھر اس کو لٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلو۔ اس کے بعد کچھ دور آگے چلے، آگے چلنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ایک غار ہے، اس کا جو منہ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک پتیلا ہوتا ہے نا، پتیلا، اس کا منہ اوپر سے تھوڑا تنگ ہوتا ہے، کم، اور نیچے سے بالکل پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے آگ دہک رہی ہے زبردست طریقے سے، اور اس کے اندر ننگے اور عورتیں اور مرد اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں اس کی آگ کی شدت کی وجہ سے۔ جیسے ہی وہ آگ بڑھنے شروع ہوتی ہے، بہت اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، تیز گرم ہوتی ہے، تو اوپر کی طرف کو آنے شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگ باغ بھی چلاتے ہوئے اوپر کی طرف کو آتے ہیں، لیکن جیسے ہی اوپر پہنچتے ہیں اور کچھ شخص نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آگ واپس نیچے چلی جاتی ہے۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ چیز کیا ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلو۔ یہاں تک کہ جب آگے چلے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک تالاب ہے، خون کا تالاب، اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے، وہ تکلیف میں ہے اور وہ باہر آنا چاہتا ہے، اور باہر ایک شخص کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سارے پتھر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیچ والا شخص نہر کے قریب آنا چاہتا ہے ویسے ہی وہ باہر والا شخص ایک پتھر زبردست طریقے سے اس کے منہ کے اوپر مارتا ہے، اور وہ اپنی اسی پہلی جگہ جا گرتا ہے بڑی تکلیف کے ساتھ جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ جب بھی نکلنا چاہتا ہے وہ نہر کے کنارے والا شخص پتھر مار کے اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے چلو، یہاں تک کہ وہ ایک باغ کے اندر پہنچے، اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے، اور اس کی ایک دوسری جگہ کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا اور وہ ایک آگ کو دہکا رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے آگے چلو۔
تو وہ اس پیڑ کے اوپر لے گئے. پیڑ کے اوپر ایک بہت ہی عمدہ اور خوبصورت گھر بنا ہوا تھا. جیسے اس کے اندر داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا گھر تمام زندگی میں نے آج تک نہیں دیکھا. اس کے اندر بوڑھے بچے جوان مرد عورت سب تھے. اس کے بعد وہ دونوں چڑھا کر اور اوپر لے گئے, اوپر والے گھر میں لے گئے. وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ گھر تھا. اس کے اندر جوان بوڑھے سب تھے اس کے اندر, اور وہ پہلے والے گھر سے بھی بہت عمدہ گھر تھا. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام رات تم دونوں نے مجھے پھرایا یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, یہ بتاؤ اب یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جو آپ نے سب سے پہلے شخص کو دیکھا تھا جس کا گلا چیرا جا رہا تھا, وہ دنیا کا وہ شخص تھا جو جھوٹ پر جھوٹ بولا کرتا تھا, اور اس کا جھوٹ بہت مشہور ہو جایا کرتا تھا, بہت دور تک جایا کرتا تھا. اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ چلتا رہے گا. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے صحیح راہ پر چلنے کے لیے, صحیح بات کہنے کے لیے, صحیح بات سمجھانے کے لیے, صحیح بات پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ہم اس کا استعمال جھوٹ بولنے کے لیے کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی چیز کیا ہو گئی, جب سے یہ موبائل آیا ہے اس نے جھوٹ کا ایسا پٹارا, ایک ایسا ڈبہ کھولا ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. کوئی بھی کہیں بھی کھڑا ہو کہہ دیتا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں, میں عراق میں ہوں, میں ایران میں ہوں, اور اپنے گھر کے اندر ہونے کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے. بتا بھائی اللہ کے بندے تجھے کیا مل رہا؟ وہ تجھے اگر تو سچ بولے گا تجھے قتل کر دیں گے کیا؟ اب اس سے بھی بڑی مصیبت کے اندر جب وہ مبتلا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس کا گلا چیرا جائے گا اور قیامت تک ہی چلتا رہے گا. اس کے بعد دوسرا شخص وہ ہے جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا. وہ شخص ہے جس کو قرآن کریم دیا گیا, اس کو علم دیا گیا, لیکن وہ تمام رات غافل رہا اس سے اور تمام دن اس پر عمل نہ کیا. وہ وہی شخص ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی آپ کے پاس قرآن کریم یا جو بھی آپ کے پاس ہدایت کا مسئلہ پہنچے اس کو دوسروں تک پہنچائیے. یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا اور اٹھا کے رکھ دیا, اس کو عمل کرنا سب سے پہلی شرط ہے. اور تیسرے وہ شخص تھے جو اس غار کے اندر تھے جس کے اندر نیچے آگ دہک رہی تھی اور اوپر اس کے اندر ننگے مرد عورت تھے. وہ زنا خور شخص ہے جو زنا کرا کرتے تھے. کسی کی بہن بیٹی کسی کی لڑکی دیکھی اور زنا میں ملوث ہو گئے. یہ نہیں دیکھتے کہ اگر جو ہماری بہن بیٹی ہوگی تو اس کا کیا ہوگا. تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اچھی نگاہ سے دیکھیے, بری نگاہ سے مت دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن شادی کرانی ہے, جن کی شادی نہیں ان کی شادی کرانی ہے, اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے اگر اس کی نفسانی خواہشات کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے گھر جائیے. یہاں تک کہ یہ بتایا کہ اگر جو بیوی نے روزہ بھی رکھ رکھا ہے, نفلی روزہ, اگر شوہر کا کوئی دل چاہ رہا ہے تو وہ اس روزے کو توڑ دے, یہ بھی بتا رکھا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنا رکھی جس کے اندر آدمی پھنسے اور اس کے اندر گمراہ ہو جائے. انسان خود اپنے غلطیوں کی وجہ سے پھنستا ہے. تو زنا سے بچیے. اور وہ جو خون کے تالاب کے اندر, خون کی نہر کے اندر شخص جو تکلیف میں تھا, جو باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا, جس کو پتھر مار کر واپس داخل کر دیا جاتا تھا, وہ معلوم ہے کون شخص تھا؟ وہ سود لینے والا شخص تھا. سود لینے والا شخص. اکثر یہ ہوتا ہے کسی میں کوئی پریشانی ہوئی, انہوں نے کہا کہ سود بیاض کے چکر میں پھنس گیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کرا ہے, سیدھا دشمن ٹھہرا دیا گیا اس کو, لیکن پھر بھی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہے اپنے گھر کے اسباب کو پورا کرنے کے لیے. اور بھائی اللہ سے دعا کیجئے, نمازیں پڑھیے, قرآن پڑھیے. جو اللہ تعالیٰ آج کا رزق دے رہا ہے, کیا وہ کل کا پرس ہوگا؟ آپ کے مرنے تک کا رزق انہیں سنبھال کر رکھ رکھا ہے. آپ کو ایک ایک رزق دیا جائے گا. اگر دنیا کے آخری کونے میں بھی آپ کا رزق ہو تو وہاں سے آپ تک پہنچانا اس کا کام ہے. تو کوشش کیجیے اس بیاج کے مسئلے سے بچنے کی. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو بیاج کا سٹے کا جو یہ کام کرتے ہیں, انہیں شیطان کہاں تک گمراہ کر دیتا ہے کہ مسجد کے خاص مسجدوں کے عبادت گاہوں کی برابر میں ان کا گھر ہوتا ہے, اور یہ اسی کام میں ملوث رہتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی کہ مسجد برابر میں ہماری ہے, ہمیں عبادت کرنی چاہیے, اور ہم الٹا اس کی دشمنی مول لے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملات سے بچائیے. اور وہ جو باغ کے اندر جو شخص جو بوڑھا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, اور جو ان کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے وہ بچے تھے جو نابالغ ماں باپ کی اولاد تھے.
یا پھر وہ جس نے اپنی اولاد کو دیکھا پیٹ میں چیک کروایا کہ بھائی لڑکی ہے، اس کو اٹھا کے کٹوا دے، اللہ محفوظ رکھے اس مسئلے سے۔ کس طریقے سے وہ بچہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ دنیا میں خود دیتے، اس کو اس کی بدولت اس کے باپ کو رزق ملتا، اور اس معصوم سی بچی کو اس نے چھری سے، کینچی سے، پتہ نہیں کس کس اوزار سے ڈاکٹر کے تھرو اس کو کٹوایا اور نالی میں بہا دیا۔ میرے اللہ کے بندو، وہ تو اپنا رزق خود لے کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا رزق الگ الگ باندھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے باپ کو، اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو رزق ملتا ہے۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس گناہ عظیم سے بچائیے۔ اور وہ جو درخت کے اوپر والا گھر تھا وہ عام مسلمانوں کا، جنتی لوگوں کا گھر تھا، تو کام ایسے کریے کہ اس جنت کے گھر تک پہنچے۔ اور جو اس کے اوپر گھر تھا وہ شہیدوں کا گھر تھا، اور اس کے اوپر جو گھر تھا وہ شہیدوں کا گھر تھا، جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیے، جھوٹ ایک دن پھٹتا ہی ہے، وہ بچنے کا نہیں ہے۔ دوسرا، آپ علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیجیے۔ تیسرا، آپ زنا سے بچیے، کسی کی طرف غلط نظر مت دیکھیے، نہ ہی سوچیے۔ اور چوتھا، سود بیاج سے بچیے اور اولاد کو ضائع کرنے سے بچیے، جنت ملے گی اور شہادت بھی۔ اگر آپ کو شہید، دعا کیجیے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ میں شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ میری بات کو سمجھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، وہ بھی اس گناہ عظیم سے بچیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب تھا، اور ان کا خواب وہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔